بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ جوزف نے فون پر بلیک زیرو کو اطلاع دی۔ میں نے اسے تلاش کر لیا ہے مسٹر طاہر۔ کہاں ہے؟ فوڈ پریزرورز لمیٹڈ کے لیے کام کرتا ہے، نگانا اس کا نام ہے۔ اب تک اس کی ہڈیاں بھی توڑ چکا ہوتا، لیکن پھر سوچا کہ پہلے تمہیں آگاہ کر دوں۔ تم نے بہت اچھا کیا، بلیک زیرو طویل سانس لے کر بولا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ موبار کے جزیرے سے۔ وہ کمپنی کے ایک فشنگ ٹرولر پر کام کرتا ہے، اور یہ ٹرولر موبار کے ساحل پر لنگر انداز ہے۔ میرے آدمی تم سے کس جگہ ملے؟ طاہر نے پوچھا۔ ساحل پر موناکو بار ہے، وہیں سے میں ٹرولر پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ بس نگرانی ہی کرتے رہو، چھیڑ چھاڑ مت کرنا، طاہر بولا۔ میرا خون کھول رہا ہے مسٹر طاہر، جوزف نے کہا۔ خود کو قابو میں رکھو، ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ آخر کرو گے کیا؟ اسے چپ چاپ اٹھا لینا ہے، طاہر نے کہا۔ میں سمجھ گیا، جوزف نے کہا۔ بلیک زیرو نے رابطہ منقطع کر کے ایکس ٹو کے ماتحتوں کو چوکس کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اسکیم کے مطابق صفدر کو جوزف سے رابطہ قائم کر کے اپنے 3 ساتھیوں سمیت نگانا کی نگرانی کرنی تھی، اور موقع ملتے ہی اٹھا کر سائیکو مینشن پہنچا دینا تھا۔ صفدر، چوہان، خاور اور نعمانی موبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی لانچ مخصوص وضع کی تھی، یعنی ضرورت پڑنے پر اسے جنگی کشتی کی حیثیت بھی دی جا سکتی تھی۔ طویل فاصلے کے رابطوں والے ٹرانسمیٹر بھی اس پر نصب تھا۔ موبار پہنچ کر انہوں نے اپنی لانچ موناکو بار سے قریباً 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر لنگر انداز کی اور موناکو بار کی طرف چل پڑے۔ جوزف سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیپٹن خاور نے کہا۔ اس لیے ایکسٹرو نے خصوصیت سے نعمانی کو اس ٹیم میں شامل کیا ہے، صفدر بولا۔ یہ تصدیق کر سکیں گے؟ کیوں بھائی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم تصدیق کر سکو گے؟ خاور نے نعمانی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اگر میں اپنی یادداشت کے سہارے اس کی تصویر بنوا سکتا ہوں تو شناخت بھی کر سکوں گا، نعمانی بولا۔ اندازاً کتنی دیر وہ تمہاری نظروں میں رہا تھا؟ خاور نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، نعمانی نے کہا۔ کتنے فاصلے سے دیکھا تھا؟ یہ بھی یاد نہیں، نعمانی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں، بسا اوقات خواب بھی حقیقت معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ نعمانی بولا۔ شاید، کیونکہ تمہارے بیان کے مطابق وہ ایمبولینس گاڑی سمندر میں غرق ہو گئی تھی، اور وہ سیاہ فام آدمی اس وقت اسی میں موجود تھا۔ پھر وہ جوزف کو جیتا جاگتا مل جاتا ہے۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ہی ایکسٹرو بھی پاگل ہو گیا ہے، نعمانی بولا۔ یارو، اس بحث سے کیا فائدہ؟ صفدر بول پڑا۔ جو کام ہمیں سونپا گیا ہے، ہمیں صرف اسی سے غرض ہونی چاہیے۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر راگیروں پر بھونکنے اور جھپٹنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، خاور ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ یار، تمہیں تنویر کی جھلکیاں کیوں نظر آنے لگی ہیں؟ صفدر ہنس کر بولا۔ خاور کچھ کہنے کی بجائے برا سا منہ بنا کر دوسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ موناکو بار پہنچ کر جوزف سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی ٹرولر میں موجود ہے، اس نے صفدر کو اطلاع دی۔ صفدر کے علاوہ اور کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اس پر تو کوئی بھی سیافام نہیں دکھائی دیتا، خاور بولا۔ بہت دیر سے اندر ہے۔ کیا تم نے قریب سے دیکھا تھا؟ 11:50 پر وہ یہیں اسی بار میں بیٹھا پی رہا تھا۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، لہٰذا جب تک وہ دوبارہ یہاں نہیں آتا ہم اسے قریب سے نہیں دیکھ سکیں گے، خاور مسکرا کر بولا۔ جوزف نے اس کے لہجے میں پائے جانے والے طنز کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن اسے صفدر کی طرف شکایت آمیز نظروں سے ضرور دیکھا تھا۔ جلدی کیا ہے، دیکھ ہی لیں گے، صفدر بولا۔ لیکن ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیتا نہیں، خاور نے کہا۔ دودھ بھی مل جائے گا، جوزف نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سب خاور کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ میں نے تم سے جواب نہیں مانگا تھا، خاور نے جوزف کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے اظہار خیال کی آزادی سے محروم کر دینا چاہتے ہو مسٹر؟ اپنے کام سے کام رکھو، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو مسٹر صفدر، جوزف دوسری طرف مڑتا ہوا بولا۔ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں نے شناخت کرنے میں غلطی کی ہوگی؟ ہمارے ساتھ وہ آدمی بھی موجود ہے جس نے اسے دیکھا تھا، صفدر نے نعمانی کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جوزف اٹھتا ہوا بولا۔ میں جا کر اسے ڈیک پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، بیٹھو، صفدر اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتظار کر لیں گے، تمہاری کوشش اسے ہوشیار کر سکتی ہے۔ یار، شاید تم سب بہک گئے ہو، خاور ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ دیکھو، وہ رہا، دفعتاً جوزف بولا۔
وہ سب ٹرالر کی طرف متوجہ ہو گئے اور نعمانی نے کہا تم اسے قریب سے دیکھ چکے ہو لیکن اس فاصلے سے میں شناخت نہیں کر سکوں گا۔ ٹہلتے ہوئے قریب چلے جاؤ، صفدر بولا۔ نعمانی اٹھ گیا اور انہوں نے ٹرالر کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ صفدر نے ویٹر کو بلا کر لائم جوس طلب کیا اور جوزف سے پوچھا کہ وہ کیا پیے گا۔ میرے لیے ملک شیک لاؤ، جوزف نے ویٹر سے کہا۔ تم تکلف نہ کرو، اپنے لیے وہی منگواؤ جو پینا چاہتے ہو، صفدر نے کہا۔ شرفا کے درمیان آنے میں وہ اپنی توہین محسوس کرے گی مسٹر، اس لیے ملک شیک ہی چلنے دو۔ خاور نے پھر اسے خوار نظروں سے دیکھا لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ مشروبات سے شغل کرتے رہے، اتنے میں نعمانی واپس آ گیا۔ خدا کی قسم وہی ہے، اسے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور نعمانی ہاتھ ہلا کر بولا لیکن شاید ٹرالر ساحل چھوڑ رہا ہے، لنگر اٹھایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ صفدر اٹھتا ہوا بولا۔ وہ باہر نکلے اور اپنی لانچ کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ٹرالر نے ساحل چھوڑ دیا۔ اس کے ڈائریکشن پر نظر رکھو، صفدر نے کہا۔ بہت تیزی سے وہ اپنی لانچ کی طرف بڑھ رہے تھے اور خاور اس طرح ہنستا جا رہا تھا جیسے اپنے ساتھیوں کو اول درجے کے احمق سمجھ رہا ہو۔ لانچ میں پہنچ کر اس نے کہا دیکھ لینا شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ ان کی لانچ بھی اب ادھر ہی جا رہی تھی جدھر ٹرالر گیا تھا۔ عمران اور بلاول باز نے کھانے پینے کی اشیاء کے تھیلے اپنے کاندھوں پر اٹھائے تھے اور ساحل کی طرف چل پڑے تھے۔ مرثیانہ بری طرح خائف تھی۔ ہر چند کے ماقبل تاریخ کے وحشیوں کا راز افشا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کا دھڑکا تو لگا ہی ہوا تھا کہ کہیں ویسے ہی دو چار اور بھی موجود نہ ہو اور بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلاول چلتے چلتے بولا اور عمران برسا منہ بنا کر رہ گیا۔ ساحل کی جانب والی ڈھلان سے اترتے وقت اس نے کہا تم وان بروف کی پراسرار قوتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کام کرنے والوں کی کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیا ایسی کوئی شہادت تمہاری نظروں سے گزری ہے؟ کیوں نہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آدمیوں کو سزا دی ہے ایسی باتوں پر کہ جن کا علم ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ کس قسم کی سزائیں؟ عمران نے پوچھا۔ ایسی سزائیں کہ وہ پھر کبھی نظر نہ آئے، بلاول نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے کہا۔ انہیں متحرک چٹانوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ متحرک چٹانیں؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، ان چٹانوں کی صحیح پوزیشن کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کبھی نظر آتی ہیں اور کبھی غائب ہو جاتی ہیں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ جگہ بدلتی رہتی ہیں۔ کیا تمہارا ذہن قابو میں نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر یہ چٹانیں کہاں سے نکل پڑی؟ عمران بولا۔ اوفو، کیا تم میری باتوں میں بے ربطی محسوس کر رہے ہو؟ بلاول بولا۔ بہت زیادہ، کیونکہ تم نے یہی نہیں بتایا کہ یہ چٹانیں کہاں اگتی ہیں، زمین پر ہیں یا فضا میں پرواز کرتی رہتی ہیں؟ ارے بھائی، سمندر میں ہیں، بلاول بولا۔ کس طرف؟ فش ہاربر سے 20 میل کے فاصلے پر میں نے انہیں ایک بار دیکھا تھا، پھر دوسری بار یہاں اسی جزیرے کے قریب دکھائی دی تھی، بلاول بولا۔ اور سزائے آپ لوگ ان چٹانوں پر پھینکوا دیے جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ وہ ساحل پر پہنچ کر موٹر بوٹ میں بیٹھ گئے اور بلاول نے ان دونوں سے کہا تم دونوں کیبن سے باہر مت نکلنا اور میں دن کے اجالے میں مبارک کے ساحل پر نہیں جا سکوں گا۔ تو اتنا وقت کہاں گزرے گا؟ عمران نے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، بلاول بولا۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دے کر کہا اور مرثیانہ کو لے کر کیبن کے اندر چلا آیا۔ موٹر بوٹ کے انجن کا شور فضا میں گونجنے لگا تھا، پھر وہ حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد انجن کا شور کسی قدر کم ہوا تو مرثیانہ آہستہ سے بولی تم نے اس پر اس حد تک اعتماد کیسے کر لیا؟ تو پھر کیا کرتا؟ میرا مطلب تھا کہ تم بھی کیبن میں کیوں آ بیٹھے؟ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیا تمہیں اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس نے وان بروف کا نام بھی یوں ہی لے لیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ وان بروف کو جانتے ہوں اور یہ بھی جانتے ہوں کہ میں وان بروف کے لیے کام کرتی ہوں۔ کچھ بھی ہو، وہ اپنے باس سے برگشتہ ہو چکا ہے، عمران بولا۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ مرثیانہ نے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دوسرے زخمی کو اس بے دردی سے نہ مار ڈالتا، عمران بولا۔ اس کا الزام وہ تمہارے سر پر رکھ کر اپنے باس سے سرخروبی ہو سکتا ہے، اسے دوسری کہانی سنا کر کہہ سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں اس نے قابو میں رکھا اور فرار نہیں ہونے دیا، مرثیانہ نے کہا۔ اوہو، اس وقت تو بے حد عقل مندی کی باتیں کر رہی ہو، عمران نے حیرت سے کہا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
تمہاری گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جزیرے کا نام سنتے ہی تم سمجھ گئے تھے کہ اپنے شہر سے کتنی دور ہو، مرسیانہ بولی۔ ہاں، میں سمجھ گیا تھا، عمران بولا۔ تو پھر کیوں نہ موٹر بوٹ پر تم خود قبضہ کر لو؟ کمپاس کی مدد سے تم اپنے شہر کے ساحل تک پہنچ سکو گے، مرسیانہ بولی۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں تو اس کے باس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اپنے شہر کے ساحل تک پہنچ کر کیا کروں گا؟ عمران بولا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ مرسیانہ نے کہا۔ اپنے شہر میں اکتا گیا ہوں، عمران بولا۔ آخر ہونا تم بھی درندے ہی۔ درندوں سے بچاؤ کی صرف یہی صورت ہے کہ آدمی خود بھی درندہ ہو جائے، عمران نے کہا اور کیبن سے اس حصے میں جھانکنے لگا جہاں بلاول بیٹھا موٹر بوٹ چلا رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے اگر میری بات نہیں سنو گے، مرسیانہ عقب سے بولی۔ مجھے سوچنے دو، عمران نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹھیک اسی وقت عمران نے اچانک بلاول کو موٹر بوٹ کا رخ بدلتے دیکھا، گویا جدھر سے چلے تھے پھر ادھر ہی واپس ہو رہی تھی۔ رخ اتنی تیزی سے بدلا گیا تھا کہ مرسیانہ لڑکھڑا کر عمران پر آ گری۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سب کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ اس نے تیزی سے کورس بدلا ہے اور شاید ہم پھر اسی جزیرے کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ تم نے دیکھا؟ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بلاول کی آواز آئی۔ میری کمپنی کا ایک فشنگ ٹرولر ادھر آ رہا ہے۔ تو پھر کیا صورت ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بلاول بولا۔ تب پھر چارج مجھے دو اور تم کیبن میں آرام کرو، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے مر جانا ہی چاہیے، کسی طرح بھی نہیں بچ سکوں گا، بلاول بولا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں باہر آ رہا ہوں، تم کیبن میں آؤ۔ لیکن تمہاری وجہ سے اور زیادہ جلدی مارے جائیں گے اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو، بلاول نے کہا۔ کیا پوری کمپنی وان پروف کے لیے کام کرتی ہے؟ نہیں، ہر ٹرولر پر اس کا ایک خاص آدمی ضرور ہوتا ہے۔ عمران دوسرے ہی لمحے میں کیبن سے نکل کر سینے کے بل لینگتا ہوا بلاول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ بری طرح مچلا، لیکن پھر ڈھیلا پڑ گیا کیونکہ دباؤ گردن سے زیادہ بائیں شانے کی ایک رگ پر تھا۔ عمران نے اسے ایک طرف ڈال کر اسٹیئرنگ خود سنبھال لیا، پھر مرسیانہ کو آواز دی۔ آ جاؤ، کسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا ڈر کے مارے۔ وہ باہر نکل آئی اور بلاول کو ایک طرف پڑا دیکھ کر بولی، بالآخر تمہیں وہی کرنا پڑا جو میں پہلے کہہ رہی تھی۔ خواہ مخواہ ڈر رہا تھا، یہ ایک عام سی موٹر بوٹ ہے اور اس پر کوئی شناختی نشان یا کسی ادارے کا نام بھی نہیں ہے۔ لیکن ٹھہرو، کیبن میں ایک ترپال پڑا ہوا ہے، اٹھا لاؤ اور اس پر ڈال دو۔ وہ تو میں ڈال دوں گی، لیکن تم ابھی تک اسی بدلے ہوئے کورس پر چل رہے ہو، مرسیانہ نے کہا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ پیچھے والا ٹرولر آگے نکل جائے، پھر دوبارہ اسے راستے پر لگاؤں گا۔ تم پیچھے جا کر اندازہ لگاؤ کہ ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ مرسیانہ دوسری طرف چلی گئی اور عمران نے موٹر بوٹ کی رفتار برقرار رکھی۔ کبھی کبھی وہ بلاول کی طرف بھی دیکھ لیتا جس پر ترپال پڑی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ مرسیانہ نے واپس آ کر اطلاع دی کہ محض ٹرولر ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کسی قدر فاصلے سے ایک لانچ بھی ادھر ہی آ رہی ہے۔ کیا اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹکرائے بغیر اپنی کشتی پھر دوسری سمت پہ موڑ لیں؟ نہیں، اتنا فاصلہ نہیں ہے، خواہ تم کتنا ہی بڑا دائرہ کیوں نہ بناؤ، مڑنے کے لیے کسی ایک سے ضرور ٹکراؤ گے۔ تو پھر یہی مناسب ہوگا کہ آگے ہی بڑھتے رہیں حتیٰ کہ ایندھن ختم ہو جائے، مرسیانہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ایندھن کی فکر نہ کرو، میں نے دیکھا ہے کیبن میں خاصا فالتو ایندھن موجود ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ عمران نے موٹر بوٹ کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد اسی جزیرے کا ساحل نظر آنے لگا جس سے وہ فرار ہوئے تھے۔ کیا پھر یہیں روکو گے؟ مرسیانہ نے پوچھا۔ فی الحال آگے ہی بڑھتے رہنے کا ارادہ ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، دیکھو شاید وہ ہوش میں آ رہا ہے، مرسیانہ بولی۔ ترپال میں جنبش ہو رہی تھی۔ اچانک بلاول نے ہاتھ مار کر ترپال کا گوشہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے وہ بینائی سے محروم ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ پہ باندھ دو ورنہ دشواری میں ڈالے گا، مرسیانہ نے کہا اور عمران سر کو جنبش دے کر رہ گیا۔ اب موٹر بوٹ اس جزیرے سے کسی قدر آگے نکل آئی تھی۔ دفتن بلاول اٹھ بیٹھا اور خاموشی سے عمران کو دیکھتا رہا۔ ادھر عمران کا یہ عالم تھا جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد بلاول نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹرولر کے آگے، لیکن ادھر سے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جس کی بنا پر یہ سمجھا جا سکے کہ ہم خطرے میں ہیں، عمران بولا۔ ٹھیک اسی وقت فائروں کی آوازیں سنائی دی اور بلاول بوکھلا کر بولا، دیکھا تم نے؟ آوازیں دور کی ہیں، اچھی بات ہے، اب تم پھر میری جگہ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ جہنم میں جائے، بلاول نے کہا اور لیٹ کر ترپال اپنے اوپر کھینچ لی۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر مرسیانہ کی طرف دیکھا اور وہ شانے سکوڑ کر رہ گئی۔
تم دیکھو وہ ٹرولر ابھی نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس نے مرسیانہ سے کہا۔ اگر گولی لگ گئی تو؟ اچھا تو میری جگہ بیٹھو، اتنا تو کر سکو گی۔ میں موٹر بوٹ کو ہینڈل کر سکتی ہوں، مرسیانہ نے کہا۔ تم نے اچھی خبر سنائی، اب میں دیکھ لوں گا، اور بلاول باز تم یوں ہی چپکے سے پڑے رہو۔ مجھے پریشان مت کرو، ترپال کے نیچے سے آواز آئی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ اور بھی اچھا ہے، عمران کہتا ہوا اٹھ گیا۔ مرسیانہ نے اس کی جگہ سنبھال لی اور وہ بورڈ کے اگبی حصے کی طرف چل پڑا۔ ٹرولر اور لانچ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن فائروں کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ عمران تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اگلے حصے کی طرف پلٹ آیا۔ لانچ یا ٹرولر کے نظر نہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے، لہٰذا وہ اپنی کشتی کو دوبارہ مخالف سمت میں اس طرح موڑ سکتا تھا کہ کسی سے بھی ٹکراؤ کا خدشہ باقی نہ رہتا۔ اب ہٹ جاؤ، عمران نے مرسیانہ سے کہا، اور اس کے ہٹتے ہی خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ لمبا چکر لے کر اسے کشتی موڑی تھی۔ مرسیانہ کی نظر بلاول پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے عمران کے کان میں کہا، عجیب آدمی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سچ مچ سو رہا ہو۔ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور بدستور سامنے ہی نظر جمائے رہا۔ فائروں کی آوازیں لہجہ بہ لہجہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کدھر جا رہے ہو؟ دفتن مرسیانہ نے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر بولی، موت کے منہ میں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عمران نے کہا، ہاں مجھے اعتراض ہے۔ تو سمندر میں چھلانگ لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، عمران بولا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مرسیانہ نے کہا، مجھے تو ادھر ہی جانا ہے، ہر حال میں جاؤں گا، تم کیبن میں جا کر پیٹ کے بل لیٹ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی منہ بنایا تھا جیسے کہہ رہی ہو، جہنم میں جاؤ، اور کیبن میں چلی گئی۔ بھائی یہ فائرنگ کی آوازیں کیسی ہیں؟ بلاول نے ترپال سے منہ نکالے بغیر پوچھا۔ بھائی تم بھی چپ چاپ پڑے رہو، ورنہ اٹھا کر پانی میں پھینک دوں گا، عمران بولا۔ مجھے لا علم نہ رکھو ورنہ مارے جاؤ گے، بلاول نے کہا۔ ترپال کے نیچے پہنچتے پہنچتے خبریں باسی ہو جائیں گی، اس لیے کوئی فائدہ نہیں، عمران بولا۔ جزیرے کا ساحل نظر آنے لگا تھا۔ عمران نے کشتی کچھ اور کاٹی تاکہ ساحل کے سامنے سے گزرتے وقت فاصلہ زیادہ رہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ لانچ اور ٹرالر کے درمیان فائرنگ ہو رہی تھی۔ دونوں ہی کسی قدر فاصلے سے ساحل پر لنگر انداز تھے۔ عمران نے اسٹیئرنگ کے نیچے رکھی ہوئی دوربین اٹھائی اور ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے ٹرالر کو فوکس میں لیا تھا، پھر لانچ کی طرف دوربین گھماتے ہی اچھل پڑا، کیونکہ لانچ اسی کے محکمے کی تھی۔ کیوں بھائی، کیا قصہ ہے؟ دفتن بلاول نے پھر سوال کیا۔ تمہارے فشنگ ٹرالر اور ایک لانچ کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہے، کیا کسٹمز کی لانچ ہے؟ پتہ نہیں، عمران نے کہا۔ نکل چلو، تیزی سے نکل چلو۔ کیا اس موٹر بوٹ پر اسلحہ موجود نہیں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا تم دونوں کے تحفظ کا سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ اس جزیرے کے قیدی نہتے کر کے یہاں بھیجے جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بلاول نے کہا۔ عمران نے موٹر بوٹ کو کچھ آگے بڑھا کر پھر جزیرے کی طرف موڑا اور ایسے کنارے کی طرف لے جانے لگا جہاں سے صرف لانچ نظر آ رہی تھی، ٹرالر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں یہاں بھی پہنچ رہی تھی۔ عمران نے انجن بند کر کے لنگر کنارے پر پھینک دیا۔ یہ کہاں روک رہے ہو؟ بلاول نے بکھلا کر ترپال چہرے سے ہٹا دی۔ مرسیانہ بھی کیبن سے نکل آئی۔ اوہ دیوانے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ ہائے تم زندہ ہو، عمران نے حیرت سے کہا اور دوربین اٹھا کر لانچ کا جائزہ لینے لگا۔ اپنے ایک ایک ماتحت کو پہچانا، وہ پوزیشن لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر شاید جوزف کی نظر موٹر بوٹ پر پڑ گئی اور رائفل سنبھالے اس کی طرف پلٹ پڑا، لیکن قبل اس کے فائر کرتا، عمران نے زبان کے نیچے 2 انگلیاں دے کر مخصوص انداز میں سیٹی بجائی، اور پھر اس نے دیکھا کہ جوزف نے رائفل پھینک کر سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا بھی۔ وہ دیکھو، مرسیانہ مضطربانہ انداز میں بولی، وہ کالا آدمی تیرتا ہوا ادھر ہی آ رہا ہے۔ کون کالا آدمی؟ بلاول بوکھلاہٹ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف پانی پر لمبے لمبے ہاتھ مارتا ہوا تیزی سے بڑھا آ رہا تھا۔ اوفو، بلاول بڑبڑایا، اب مارے گئے، لیکن اگر وہ اس لانچ سے کودا ہے تو… ارے ٹرولر کہاں ہے؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، عمران غرایا۔ باس، جوزف کسی قدر قریب پہنچ کر چیخا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے آؤ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ تو تم اسے جانتے ہو؟ مرسیانہ بولی۔ میرا باڈی گارڈ ہے اور اس لانچ پر میرے ہی آدمی ہیں، عمران نے کہا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بلاول ہنس پڑا، لیکن عجیب خوفزدہ سی ہنسی تھی۔ جوزف بوٹ پر چڑھ آیا اور عمران کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں چومنے لگا، آنکھوں سے لگانے لگا، پھر بولا، وہ سارے خبیث یہی کہہ رہے تھے باس کہ تم ایمبولینس گاڑی سمیت غرق ہو گئے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔
پھر میں نے اس کالے کو تلاش کیا جو ایمبولینس گاڑی میں تمہارے ساتھ تھا۔ جوزف نے جلدی جلدی پوری کہانی دہرائی اور بلاول پرتشویش انداز میں سر ہلا کر بولا، بے شک نگانا ہی ہوگا، وان بروف کے بے حد خاص آدمیوں میں سے، اور ہم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ دفتن لانچ سے مائک پر کہا گیا، بہتر یہی ہے کہ تم نہتے ہو کر ساحل پر اتر جاؤ، ورنہ ہمارے پاس ہلکی توپ بھی ہے۔ ٹرالر کے پر خچے اڑ جائیں گے۔ 10 تک گننے کے بعد ہم توپ سے فائر کریں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر سناٹا چھا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مرسیانہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بے فکر ہو جاؤ، میرے ساتھیوں نے انہیں قابو میں کر لیا ہے، عمران نے کہا اور جوزف سے بولا، دیکھو کیا پوزیشن ہے۔ تم اس پر خوش ہو رہے ہو کہ تمہارے ساتھیوں نے ان پر قابو پا لیا ہے؟ بلاول نے مستربانہ انداز میں کہا۔ کیا مجھے خوش نہ ہونا چاہیے؟ عمران بولا۔ انہوں نے ٹرالر سے خطرے کا سگنل دے دیا ہوگا، اور اسے نوٹ کرو کہ تم لوگ کسی بڑی دشواری میں پڑنے والے ہو، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے تو تم نکل چلو، تمہارے ساتھی بعد میں آتے رہیں گے، مرسیانہ بولی۔ عمران نے لنگر اٹھایا اور آؤٹ بورڈ پر اسٹارٹر کا بٹن دباتا ہوا مرسیانہ سے بولا، اب رات اس جزیرے پر بسر ہوگی۔ موٹر بوٹ کو اپنے محکمے کی لانچ کی طرف بڑھا لے گیا۔ دوسری طرف فشنگ ٹرالر کے لوگ نہتے ہو کر ساحل پر اتر گئے اور عمران کے ساتھیوں نے انہیں باندھ لیا۔ وہ تعداد میں 8 تھے، جن میں نگارہ بھی شامل تھا، اور وہ سب مسلسل پوچھے جا رہے تھے کہ آخر ان کا قصور کیا ہے، اور وہ کون ہیں، اور کس استحقاق کی بنا پر انہوں نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے۔ ٹھیک اسی وقت عمران کی بوٹ وہاں پہنچ گئی اور اس پر نظر پڑتے ہی نگانا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مرسیانہ نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، ہاں یہی تھا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، نگانا نے دلیر بننے کی کوشش کی۔ میں تمہیں نہیں بھول سکتی، تم ہی نے اس پر ایک بوڑھے مریض کا میک اپ کیا تھا، مرسیانہ نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تمہاری یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی، نگانا نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نعمانی کبھی مرسیانہ کو دیکھتا تھا اور کبھی نگانا کو۔ ٹھیک اسی وقت انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ چونک کر مڑے۔ بلاول باز نے موٹر بوٹ کا لنگر اٹھا دیا تھا، اور جتنی دیر میں عمران اس تک پہنچتا وہ تیر کی طرح کھلے سمندر میں نکلی چلی گئی۔ غلطی عمران ہی سے سرزد ہوئی تھی کہ اسے بلاول کو موٹر بوٹ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کیا میں لانچ میں اس کا تعاقب کروں باس؟ جوزف نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ آزادی سے مرنا چاہتا ہے، لیکن اب ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صرف نگانا کو ساتھ لے چلو، بقیہ لوگوں کو یہیں باندھ کر ڈال دو۔ اور تمہاری گاڑی کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو یہیں ہے غالباً، اس طرف، مرسیانہ نے مشرق کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اسے بھی یہیں چھوڑو، پھر دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد لانچ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اسی دوران میں نعمانی عمران کو اس کے اغوا کی داستان سناتا رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ایمبولینس گاڑی غرق ہو گئی تھی؟ عمران نے سوال کیا۔ اسی طرح جیسے اس پر یقین ہے کہ تم اس وقت مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، نعمانی نے کہا۔ عمران نے مرسیانہ کی طرف دیکھا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے بھی انہوں نے راستے ہی میں بے ہوش کر دیا تھا، تمہیں بتا چکی ہوں۔ اب تم اپنی زبان کھولو، عمران نگانا کی طرف مڑ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ فرش پر دوزانوں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیا بولوں، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تمہاری باتیں۔ تم کس کے لیے کام کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ سی فوڈ پریزرور لمیٹڈ کا ملازم ہوں۔ وہ تو دکھاوے کا پیشہ ہے، اصل میں کس کے لیے کام کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کام نہیں کرتا، اس نے کہا۔ تمہارے خلاف 2 شاہد موجود ہیں، عمران بولا۔ میں سمجھا، وہ سر ہلا کر بولا۔ مجھے کسی مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ یہ جھوٹا ہے، پہلے یہی آیا تھا میرے کمرے میں، مرسیانہ پیر پٹک کر بولی۔ آخر تم لوگ ہو کون؟ نگانا آنکھیں نکال کر بولا۔ او ہو، تو باقی تو مجھے نہیں پہچانتے، عمران مسکرا کر بولا۔ میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کا نکل جانا اچھا نہیں ہوا باس، جوزف آہستہ سے بولا۔ بے حد افسوس ہوا۔ فکر مت کرو، عمران بولا۔ کیپٹن خاور عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بے حد افسوس ہوا۔ مجھے زندہ دیکھ کر؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ لڑکی دل آویز ہے، چوہان نے کہا۔ شکریہ، عمران نے اس کی طرف مڑ کر بائیں آنکھ دبائی۔ لیکن اس بھوت کا کیا کریں؟ صفدر نے نگانا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہارا مہمان رہے گا، عمران نے کہا، اور پھر مرسیانہ سے بولا۔ تم تو اپنے بیان پر قائم رہو گی نا؟ وان بروف کے بارے میں جتنا جانتی ہوں تمہیں بتا چکی ہوں، اور یقین کرو کہ اس سے کسی بھی مرحلے پر انحراف نہیں کروں گی۔
نگانا اسے قہر آلود نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو بے اختیار اس پر جھپٹ پڑتا۔ ماری گئی بیچاری، خاور ٹھنڈی سانس لے کر اردو میں بولا۔ تدفین تمہارے ذمہ، عمران نے کہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں یہ عورتیں کیا دیکھتی ہیں، خاور نے نہایت سنجیدگی سے سوال کیا۔ کلی پھندنے، لیکن تم اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہو گئے ہو؟ عمران بولا۔ اس لیے کہ ہمیں خواہ مخواہ دوڑ دھوپ کرنی پڑی ہے۔ دفتن بلاول والی بوٹ نظر آنے لگی، جدھر گئی تھی ادھر سے پھر اسی سے پلٹ آئی تھی جس طرف لانچ جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ دفتن نگانا نے کہکا لگایا، لیکن عمران اس کی طرف توجہ دیے بغیر مائک کی طرف جھپٹا اور جلدی جلدی کہنے لگا، ٹھہرو، ٹھہر جاؤ بلاول، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں آئے تھے۔ ٹھہرو بلاول، لانچ پر آ جاؤ، موٹر بوٹ چھوڑ دو۔ لیکن بلاول نے ایک نہ سنی۔ نگانا کہے لگاتا رہا۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر مائک رکھ دیا۔ شاید تم پر بہت زیادہ بدحواسی طاری ہے، خاور نے ہنس کر کہا۔ یہ شخص مفت میں مارا جائے گا، عمران بولا۔ موٹر بوٹ لانچ سے آگے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ بلاول پر بدحواسی طاری تھی۔ اس نے کشتی اسی سمت موڑ لی تھی جدھر لانچ جا رہی تھی، اور ہاتھ ہلا ہلا کر کہا تھا، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ وہ کشتی کو لانچ سے آگے نکال لے گیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے جائے گا کدھر۔ کیا وہ متحرک چٹانیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی جنہیں اسے سطح سمندر پر ابھر کر اپنی راہ میں حائل ہوتے دیکھا تھا؟ بہرحال اس وقت تو اس نے اپنی کشتی تیزی سے گھمائی تھی اور پھر اسی سمت بھاگ نکلا تھا جہاں سے کشتی لے کر فرار ہوا تھا۔ پھر لانچ پر نظر پڑی تھی اور اسے فاصلہ برقرار رکھ کر کشتی کو لانچ کے متوازی کر لیا تھا۔ مائک پر عمران کی وارننگ بھی سنی تھی، لیکن سب لا حاصل، اس پر تو اضطراری کیفیت طاری تھی۔ کشتی کی رفتار بڑھاتا رہا، پھر لانچ اتنی پیچھے رہ گئی کہ اس کا نظر آنا بند ہو گیا۔ اچانک بائیں جانب نگاہ اٹھی اور اس کے حلق سے بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ بہت دور ایک سیاہ دھبا حرکت کرتا نظر آ رہا تھا، گویا وہ چٹانیں اس کے متوازی ہی حرکت کر رہی تھیں۔ لیکن اس بار وہ کشتی کا رخ نہ بدل سکا، کیونکہ وہ اس متحرک دھبے پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ رخ بدلتا تو دھبا عقب میں چلا جاتا اور دونوں کے درمیان کشتی کا کیبن حائل ہو جاتا۔ خدا خدا کر کے مبارکہ ساحل نظر دکھائی دیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ کشتی کو ساحل کے اس حصے کی طرف لیتا چلا گیا جو زیادہ تر ویران ہی رہتا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں لنگر خشکی پر پھینکا اور کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اب وہ اندھا دھند دوڑ رہا تھا، جانتا تھا کہ موبار میں کہاں پناہ لے سکے گا۔ چٹانوں کا خوف اب دل سے نکل گیا تھا۔ وہ دوڑتا رہا، لیکن آبادی میں پہنچ کر اسے اپنی رفتار سست کرنی پڑی تھی اور روشن حصے میں آتے ہی معمول کے مطابق چلنے لگا۔ اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھا، ذرا ہی سی دیر میں اپنے ایک رشتہ دار کے مکان تک پہنچ جاتا، لیکن جیسے ہی ایک ویران گلی میں داخل ہوا، کوئی ٹھنڈی سی چیز کنپٹی سے آ لگی۔ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ بالکل ایسا ہی لگا جیسے شریانوں میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ سارے جسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑنے لگیں۔ بائیں طرف مڑ جاؤ، کسی نے سرگوشی کی اور کنپٹی پر ٹھنڈے لوہے کا دباؤ بڑھ گیا۔ اب وہ چل نہیں، گھسٹ رہا تھا۔ سارے احساسات دھواں ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ کتنی دور چل کر ایک عمارت میں داخل ہوا تھا، اور پھر روشنی میں پہنچتے ہی ایسا لگا جیسے ذہن میں دھماکہ سا ہوا ہو، لیکن یہ دھماکہ اس پستول سے نہیں ہوا تھا جس کی نال اس کی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ اسے ایک طرح سے بصارت ہی کا دھماکہ کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی نگاہ بھاری جبڑوں اور خونخوار آنکھوں والے وان بروف پر پڑی تھی۔ وہ اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر غیر متوقع طور پر بے حد نرم لہجے میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ اس کمرے میں وہ تنہا تھا اور سامنے کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ خود آتش دان کے قریب کھڑا تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کو چلے جانے کا اشارہ کیا جو بلاول کو یہاں تک لایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس نے پھر بلاول سے کہا۔ شکریہ باس، بلاول ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، لیکن اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، وان بروف نے کہا۔ اس کے لہجے کی نرمی اب بھی برقرار تھی۔ میں کیا کرتا باس؟ بلاول بولا۔ ہاں، تم مجبور تھے، تمہیں ان آدم خوروں کی اصلیت نہیں بتائی گئی تھی، وان بروف نے کہا۔ یہی بات تھی باس، بلاول بولا۔ تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ مجھ تک پہنچتا رہا تھا، جزیرے میں بھی اور کشتی میں بھی۔ میں بہت خوفزدہ تھا باس۔ قدرتی بات ہے۔ تو مجھے معاف کر دیا؟ بلاول بولا۔ ابھی نہیں، اس نے کہا۔ پھر تم نے اسے متحرک چٹانوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔
وان بروف نے پوچھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا باس۔ بلاول ہونکو کی طرح منہ اٹھائے اسے دیکھتا رہا، کچھ بولا نہیں۔ تم اب بھی میرے لیے کام کر رہے ہو؟ وان بروف نے کہا۔ شکریہ باس، لیکن تم چھپ چھپ کر اس سے ملتے رہو گے۔ وان بروف نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے، بلاول بولا۔ تمہیں اسے آگاہ کر دیا جائے گا، وان بروف نے کہا۔ میں آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اور باس، ان لوگوں نے ٹرولر کے سارے آدمی پکڑ لیے ہیں، صرف نگانا کو لے کر گئے ہیں، وان بروف نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ تو پھر کچھ بھی نہیں، تم صرف اپنے کام سے کام رکھو، وان بروف نے کہا۔ بہت بہتر باس۔ بس تو پھر سکون سے اپنے گھر جاؤ، تمہیں ہدایات ملتی رہیں گی، لیکن اس پر تمہیں ہی یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ مجھ سے چھپتے پھر رہے ہو، وان بروف نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس۔ وان بروف نے ہاتھ ہلا کر ملاقات ختم کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔